اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. شاہجہاں کے دور حکومت کی تفصیل. ایپیسوڈ 43. جنگ دکن کا تیسرا مرحلہ. بلخ اور قندھار کی سرحدی جنگوں کے سبب شاہی وقار اور خزانے پر جو دباؤ پڑا تھا، اس نے اس بات کو لازمی قرار دیا کہ مالگزاری کی وصولیابی میں سختی برتی جائے اور اگر ممکن ہو سکے تو آمدنی کے دوسرے ذرائع بھی تلاش کیے جائیں. شمالی ہند میں اب سوائے مرکزی صوبوں یعنی مدھیہ پردیش کے بچھڑے ہوئے اور دست ناخوردہ وسیع علاقوں کی کوئی اور جگہ فتح کرنے سے باقی نہ رہی تھی، لیکن اس علاقے کی خام تہذیب اور ختم نہ ہونے والے جنگلات نے یہاں کے قدرتی وسائل کے مناسب استعمال میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی. دیو گڑھ، چندا اور منڈالا کی ریاستیں بھی مالدار نہ سمجھی جا سکتی تھیں. ان سب میں دیو گڑھ کی ریاست ترقی یافتہ تھی. یہاں کا راجہ مغلیہ سلطنت کا حامی تھا، لیکن کچھ عرصے سے وقت پر خراج ادا نہ کر سکا تھا. 1656 عیسوی میں شہنشاہ نے اورنگزیب کو شدید اقدامات کا حکم دیا. راجہ کے خلاف مہم بھیجی گئی اور اسے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ بقیہ خراج کا کچھ حصہ فوراً ادا کرے اور آئندہ خراج وقت پر دیا کرے. دکن ایسا علاقہ تھا کہ جسے شمال ہند والے اسے سونے اور جواہرات کی کان سمجھتے تھے. چنانچہ یہ قدرتی بات تھی کہ مغل حکومت مالی پریشانی کے وقت دکن کی طرف رخ کرے. شاہجہاں نے دکن کے وائسرائے اورنگزیب پر دباؤ ڈالا کہ مفتوحہ علاقوں میں مالگزاری کی مقدار بڑھا دیں، اس ملک سے وہاں کے انتظامات کے اخراجات وصول کرے اور اگر ہو سکے تو کچھ رقم شاہی خزانے کے لیے بھی بھیجے. لیکن شہزادے سے، جو خود بھی بے حد ضرورت مند تھا، اس بات کی مشکل ہی سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ مرکزی خزانے کے لیے روپیہ روانہ کر سکے گا. دکن کے حالات کے سدھار، وہاں کی مالگزاری کی اثر نو تنظیم اور ایک مضبوط سرحدی فوج کی برقراری کے اخراجات نے شہزادے کے وسائل کو بڑی حد تک زیر بار کیا. یہاں تک کہ ان وجوہات کے باعث شہنشاہ اور شہزادے کے درمیان غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی تھی. اورنگزیب کی خوش قسمتی سے اس کی خدمت میں مرشد قلی خان خراسانی جیسا افسر موجود تھا. مرشد قلی خان علی مردان خان کے ساتھ قندھار سے مغلوں کی خدمت میں پہنچا تھا. مرشد نے پنجاب میں بڑی امتیازی خدمات انجام دیں اور پھر بالا گھاٹ اور اس کے بعد پاپان گھاٹ کے دکنی مغل علاقوں میں دیوانی کی خدمات انجام دی تھیں. اس کی لیاقت، تجربہ اور جوش عمل نے اسے اس لائق بنا دیا تھا کہ وہ دکن کی اثر نو آباد کاری کا کام اپنے ذمے لے سکے. دکن میں جلد جلد ہونے والی طویل لڑائیوں کے باعث وہاں کی سماجی اور زراعتی معیشت بری طرح برباد ہو چکی تھی. کسان اپنا گھر بار چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے اور گاؤں ویران اور زمینیں غیر آباد پڑی تھیں. ان لڑائیوں کے نتیجے میں بہت ہی خطرناک قسم کا قحط پھوٹ پڑا اور اس طرح حالات اور بھی نازک ہو گئے. مرشد قلی نے اپنی پوری کوشش دیہاتی اور معاشی زندگی کی تعمیر نو کے لیے وقف کر دی اور اس کام میں جس قدر مرشد قلی کے انسانی جذبات کو دخل تھا، اسی قدر اس جذبے کو بھی کہ وہ صوبے اور سلطنت کے لیے ایسی خدمات انجام دے جو ہمیشہ بطور یادگار باقی رہیں. وہ زمینوں کی پیمائش اور مالگزاری کی رقم مقرر کرنے کے کام کی سخت نگرانی کرتا اور ضرورت کے وقت اس بات سے بھی نہ کتراتا کہ پیمائش کی زنجیر یا رسی کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود پیمائش کرے. اس کا نام دکن میں ایک ایسے مالگزاری سسٹم کے ایجاد کرنے کے سبب مشہور ہو گیا جس میں کافی مستعدی، تعادل، ہمدردی اور سوجھ بوجھ پائی جاتی تھی، اور اس کا نام بھی اتنا ہی مشہور ہوا جتنا کہ ٹوڈر مل کا شمالی ہند میں. مرشد قلی کے اس طریقہ کار کو ذرائع مرشد قلی خان کہا جاتا ہے. مرشد قلی خان نے جو مالگزاری کا طریقہ ایجاد کیا تھا، اس کے بنیادی اصول ٹوڈر مل اور ملک امبر کے طریقہ کار سے ماخوذ تھے. سرکاری عاملوں نے ذریعہ اراضیات کی پیمائش کا کام سر انجام دیا. زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا: میدانی علاقہ، پہاڑی علاقہ اور گھاٹیاں اور ندی نالے. ان اراضیات کو زمین کی قسم اور پیداوار کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا تھا اور پھر مالگزاری کے تقرر کے 3 طریقے مقرر کیے گئے. پہلا تو وہی پرانا طریقہ تھا جس کے مطابق
ہلوں اور بار برداری کے جانوروں کی تعداد پر مالگزاری عائد کی جاتی، اسے تشخیص سربستہ کہتے تھے۔ دوسرا طریقہ پیداوار کی تقسیم کا مشہور طریقہ تھا کہ جسے باٹ یا بٹائی کہتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ مالگزاری زمین کی پیمائش کے مطابق لگائی جاتی کہ جسے جریب کہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے طریقے میں کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ غلے کی فصیل کو چھوڑ کر دوسری پیداواروں کے لیے مثلاً انگور، گنا، کیلے، لوبیا، سبزی ترکاری وغیرہ میں حکومت کا مطالبہ 1/9 سے لے کر 1/4 تک ہوتا، اور اس میں وقت، اخراجات، مزدوری اور اسی دوسری سہولتوں کا خیال رکھا جاتا کہ جن کا ذکر اسلامی قانون میں مالگزاری کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ ان علاقوں سے جہاں پر کہ جریب کا سلسلہ رائج تھا، حکومت 1/4 فی بیگھ وصول کرتی، اور اس پیداوار میں حکومت کا جو حصہ ہوتا اسے بازار بھاؤ سے نقد روپیے کی شکل میں وصول کیا جاتا۔ زراعت کو ترقی دینے کے لیے کاشتکاروں کو مویشی اور کاشتکاری کی دوسری ضروری چیزوں کو خریدنے کے لیے حکومت نقدی یعنی پیشگی رقم دیتی۔ نقادی کی رقم فصل پر قسطوں میں وصول کی جاتی، اور جس گاؤں میں کوئی مناسب مکھیا نہ ہوتا وہاں پر مکھیا مقرر کیا جاتا۔ اس طرح مرشد قلی خان کے مستعدانہ زرعی اصلاحات کے نتیجے میں کاشتکاری کو ترقی ہوئی اور رعیت و صوبے کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا تھا۔ آمدنی کا دوسرا اہم ذریعہ گولکنڈے کی دکنی ریاست سے خراج کی وصولیابی تھی۔ بیجاپور تو ایک معاہدے کے ذریعے سالانہ خراج دینے سے مستثنیٰ تھا، لیکن گولکنڈے نے 2 لاکھ ہن دینے کا وعدہ کر لیا، جو اس زمانے کے مروجہ حساب کے مطابق 8 لاکھ چاندی کے روپیے کے برابر ہوتا۔ حالانکہ گولکنڈے کی ریاست مالدار اور ثروت مند تھی، تاہم وہاں کے حاکم نے اس زمانے کے سرداروں اور نوابوں کی پیروی کرتے ہوئے خراج کی رقم وقت پر ادا نہ کی، اور اس طرح خراج کی رقم بڑھتی رہی۔ اس کے علاوہ اس نے شاہی حکومت کے متواتر تقاضوں پر دھیان نہ دیا۔ اس دوران ہن کی قیمت 4 روپیے سے بڑھ کر 5 روپیے ہو گئی۔ مغلوں نے تقاضا کیا کہ ساری بقایا رقم کو موجودہ حساب یعنی 5 روپیہ فی ہن کے حساب سے ادا کیا جائے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ گولکنڈے کی ریاست کو 20 لاکھ روپیے اضافہ ادا کرنا ہوں گے۔ لہٰذا صورتحال یہ ہوئی کہ ایک طرف تو مغلوں نے ایک مطالبے کو بڑھا دیا تھا، اور دوسری طرف گولکنڈہ خراج کی ادائیگی میں تاخیر کرتا رہا۔ بیجاپور اور گولکنڈے کی ریاستوں نے ادھر تو اپنے قرضے کی ادائیگی میں جان بوجھ کر تاخیر کی، اور دوسری طرف وہ کرناٹک پر بزور اپنا قبضہ جماتے رہے تھے۔ کرناٹک کے ہندو راجا نے مغل شہنشاہ سے مدد کی درخواست کی، اور وہ اس کے بدلے میں 50 لاکھ ہن دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے پر بھی آمادہ تھا۔ اورنگزیب کا یہ رویہ کہ راجا کی یقیناً مدد کی جائے بالکل درست تھا، کیونکہ راجا کی شرائط کے علاوہ اس سودے میں واضح سیاسی اور فوجی مفاد پوشیدہ تھے۔ دکنی ریاستوں کا کرناٹک میں بڑھ آنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ریاستیں اپنی طاقت بڑھا رہی تھیں، اور اس طرح مراٹھوں کی طاقت مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اس بات سے مغلوں کو کوئی فائدہ نہ تھا۔ کرناٹک سے دوستی کر کے جنوب میں ایک دوست ریاست کے قیام سے نہ صرف مراٹھوں اور دکنی ریاستوں کی توسیع رک جاتی، بلکہ اس طرح مغلوں کے لیے جنوب کے دور دراز علاقوں میں ایک طرح سے مستقل فوجی اور سیاسی چھاؤنیاں قائم ہو جاتیں، جس کے نتیجے میں بیجاپور اور گولکنڈے پر اس کی گرفت اور مضبوط ہو سکتی تھی۔ شاہ جہاں نے راجا کے مذہب بدلنے پر زیادہ توجہ نہ دی، البتہ وہ اورنگزیب کی تجویز کو قبول کرنے پر آمادہ تھا۔ دراصل اس نے دکن کی ریاستوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کرناٹک سے دستبردار ہو جائیں۔ تاہم شاہ جہاں یہ چاہتا تھا کہ استرخوانیوں اور ایرانیوں سے جنگ کے بعد، جس کے سبب مغلیہ سلطنت کو بڑا مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا، اب وہ کسی اور بڑی جنگ میں اس قدر جلد ملوث نہ ہو جائے۔ لیکن دکنی ریاستوں نے ایک طرف تو کرناٹک کی فتح کو مکمل کرنے کے لیے تیزی سے قدم اٹھانے شروع کر دیے، اور دوسری طرف شہنشاہ کو بھاری بھرکم تحفے تحائف دیتے رہے۔ سارا قیمتی وقت مسئلے کی جانچ پڑتال اور تحقیقات میں ضائع ہو گیا تھا، اور کرناٹک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور راجا کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ اورنگزیب اور دارا شکوہ نے مسئلہ کرناٹک کو اپنے اپنے زاویہ نظر سے دیکھا ہو۔ حالانکہ اورنگزیب مستقبل میں ممکن الوقوع حوادث کے پیش نظر دکنی ریاستوں پر رکاوٹیں عائد کرنا چاہتا تھا۔ دارا اس بات کا خواہش مند تھا کہ دکنی ریاستیں اور زیادہ مضبوط ہوں تاکہ وہ اورنگزیب کی پیش قدمی کو روک سکیں، لیکن شہنشاہ کا نقطہ نظر
شہزادوں کے نقطۂ نظر سے بالکل علیحدہ تھا، لہٰذا جب کرناٹک کی تقسیم نے حقیقت کی صورتحال اختیار کر لی تو اس نے اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا۔ بہرحال اس بات کی کوئی وجہ نہ تھی کہ دکن کی ریاستیں اپنے قرضے چاہے وہ تحفے تحائف کی شکل میں ہوں یا پھر خراج کی صورت میں ادا نہ کرتیں، لہٰذا شاہ جہاں نے اورنگزیب کو مشورہ دیا کہ ان رقوم کی وصولیابی کے لیے ضروری قدم اٹھایا جائے، لیکن ابھی تک اس کے دماغ میں جنگ کا خیال نہ آیا تھا، اور شہزادے اورنگزیب نے حکم کے مطابق سختی سے باقی ماندہ خراج اور تحفوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ گولکنڈہ اور بیجاپور کے حکمرانوں کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ مرکزی حکومت سے بطور مستقیم خط و کتابت کر سکتے تھے۔ دراصل انہیں نیم آزاد حکومت تصور کیا جاتا تھا، اور اورنگزیب کو بحیثیت دکن کے گورنر ہونے کی یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ریاستوں اور شاہی حکومت کے درمیان جو کچھ واقع ہوتا اس کی اسے خبر نہ ہو پاتی تھی۔ اورنگزیب نے اس بات کی طرف شہنشاہ کی توجہ بھی مبذول کرائی، لیکن شہنشاہ نے اس دلیل کو قبول نہ کیا۔ گولکنڈے کے حاکم نے شہزادے سے چشم پوشی کر کے مرکزی حکومت کو طویل درخواستیں بھیجنے کی سیاست جاری رکھی تاکہ اس طرح خراج کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی رہی۔ بظاہر وہ اپنے ارادوں میں سچا نہ تھا، اس نے نہ صرف یہ کہ 1636 عیسوی کے معاہدے کی بعض شرطوں کو پورا نہ کیا بلکہ کئی شرطوں کو توڑ بھی دیا تھا۔ شاہ عباس ثانی بادشاہ ایران کی کامیابیوں نے اسے شاہ ایران کے اس تجویز پر دوبارہ توجہ دینے کی ترغیب دی کہ وہ مغل شہنشاہ کی زوال پذیر طاقت پر بھروسہ نہ کرے بلکہ ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنائی۔ ممکن ہے گولکنڈے کے وزیر اعظم میر جملہ نے اس سلسلے میں میانجی گری کے گولکنڈے کے حکمران کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ گولکنڈے کے حاکم نے اپنی ریاست میں معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیعہ خطبوں کو اثر نو جاری کر دیا تھا۔ گولکنڈے کا حاکم اس بات کو رد نہ کر سکا کہ خراج کی ادائیگی میں تاخیر کے سبب اورنگزیب کو اپنی اس حرص کی جو کہ دکن کے سلسلے میں اس کے دل میں جوش مار رہی تھی پورا کرنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ بلخ اور قندھار میں اپنی شکست کے باعث اورنگزیب اس بات کا خواہاں تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو کسی دوسرے اور زیادہ سود مند علاقے میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر اس داغ کو دھو ڈالے۔ اس کی مالی مشکلات اور آئندہ ہونے والی ناگزیر تخت نشینی کی جنگ کے خیال نے اس میں مال و دولت اور اسلحہ اور گولہ بارود کے جمع کرنے کی حرص کو ہوا دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑی اور جنگ آزمودہ فوج موجود رہے۔ اس کے یہ دونوں مقصد اسی وقت پورے ہو سکتے تھے جبکہ اسے اس بات کی اجازت مل جاتی کہ وہ گولکنڈے سے جنگ کر کے اس کی دولت پر قبضہ کر لے۔ اورنگزیب یہ فیصلہ کیے ہوئے تھا کہ گولکنڈہ اور بیجاپور کی ریاستوں کے غیر یقینی اور لیتولاد کے مشکوک رویے سے فریب نہ کھائے۔ اگر مرکزی حکومت نے اسے ریاست پر حملے کی اجازت نہ دی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ اورنگزیب کی خوش قسمتی سے میر محمد سعید مشہور میر جملہ جیسا آدمی مل گیا تھا۔ یہ لائق ایرانی صرف 25 سال پہلے گولکنڈہ آیا اور اس عرصے میں اس نے بحیثیت جواہر فروش اور سیاستدان کی غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی۔ وہ عبداللہ قطب شاہ کا منظور نظر ہو گیا اور وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے سارے انتظامی اداروں پر اپنا قبضہ جما لیا اور کرناٹک کے ہندو راجا سری رنگا رائل سے اس کا علاقہ چھین کر اپنی طاقت اور بڑھا لی۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ کرناٹک کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لے، لیکن قطب شاہ اس علاقے کو اپنی سیاست میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اب میر جملہ کی نافرمانی اور ضدی پن نے قطب شاہ کی آنکھیں کھول دیں اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ دولت کی فراوانی، اعلیٰ سیاسی اقتدار اور بے انتہا اقتدار پسندی میر جملہ کی خواہشات کو بھڑکا رہی تھی، اور میر جملہ اپنی ہوشیاری سے اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ گولکنڈے میں اس کی پوزیشن جلد ہی کمزور ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک ساتھ بیجاپور، اورنگزیب، دربار دہلی اور شاہ ایران سے بات چیت شروع کر دی۔ اسی دوران میں میر جملے کے مغرور اور بے پرواہ لڑکے محمد امین نے اپنے سرکش رویے اور مغرورانہ چال چلن کے سبب قطب شاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے اور اس کے خاندان کو حراست میں لے لے۔ میر جملہ نے جلد ہی فیصلہ کر لیا اور خود کو شاہ جہاں کی پناہ میں دے دیا۔ اب شہنشاہ نے میر جملہ کو 5000 ذات اور سوار اور اس کے لڑکے کو 2000 ذات اور 1000 سوار کا منصب دیا اور قطب شاہ کو لکھ بھیجا
کہ وہ اسے دہلی روانہ ہونے کی اجازت دے دے۔ مغلوں نے میر جملہ کو اپنی طرف ملا کر اور اسے بیجاپور یا شاہ ایران کے ہاتھوں میں پڑنے سے روک کر بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ بہرحال اس بات کو گولکنڈے والوں نے اپنے داخلی حالات میں دربار دہلی کی ناجائز مداخلت سمجھا۔ قطب شاہ جب ششو پنج میں تھا اور اس بات کا فیصلہ نہ کر سکا کہ شہنشاہ کے خط کا کیا فوری جواب دے، شاہی اقتدار کی اس بے حرمتی کو اورنگزیب نے بہانہ بنایا تاکہ وہ گولکنڈے کے خلاف جنگ کر سکے۔ اس نے اپنے بیٹے محمد کو حکم دیا کہ فوراً گولکنڈے پر دھاوا بول دے۔ ابھی محمد زیادہ آگے نہ بڑھ پایا تھا کہ عبداللہ کو شاہ جہاں کی دوسری تحریر ملی کہ میر جملے کے خاندان کو رہا کر دیا جائے۔ قطب شاہ نے فوراً حکم مان لیا اور اسے چھوڑ دیا، لیکن اورنگزیب اس معاملے کو ادھورا چھوڑنے کے حق میں نہ تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی تھی تو وہ یہ چاہتا تھا کہ گولکنڈے سے سارے حسابات چکتا کر دے، جس میں میر جملہ اور امین کی ساری جائیداد کی واپسی کا مسئلہ بھی شامل تھا۔ گولکنڈہ اورنگزیب کے اس برتاؤ پر حیران رہ گیا۔ باوجود یہ کہ لوگ جنگ کے لیے قطعاً آمادہ نہ تھی، تاہم راہ فرار مسدود تھی اور حملہ بالکل ناگہانی طور پر ہوا تھا۔ قطب شاہ نے خود کو قلعے میں بند کر لیا اور شہزادہ محمد کو حیدرآباد پر قبضہ کرنے اور محل کو لوٹنے دیا۔ قطب شاہ نے اورنگزیب سے کئی دفعہ صلح کی درخواست کی، لیکن اس کے کانوں پر جون تک نہ رینگی۔ خود اورنگزیب مہم کی نگرانی کے لیے میدان سے نکل آیا۔ یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ بیجاپور نے 15,000 سواروں کا مضبوط دستہ قطب الملک کی درخواست پر افضل خان کی نگرانی میں بھیجا ہے۔ ادھر اورنگزیب نے شہنشاہ کے اوپر اپنا پورا زور ڈالا کہ وہ صلح کی کسی تجویز پر اس وقت تک غور نہ کرے جب تک کہ معاملات کا قابل اطمینان طریقے پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ اب قطب الملک شاہ گھبرا گیا اور اس نے شہزادہ محمد سلطان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے باپ سے صلح کی سفارش کرے تو سلطان 40 لاکھ روپیہ پیشکش ادا کرنی، اپنی بیٹی کو شہزادہ محمد سے بیاہنے اور سالانہ پیشکش بر وقت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف تو حملہ آوروں کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری تھی اور دوسری طرف قطب الملک بے چینی سے شاہ جہاں کو بھیجی ہوئی عرض داشت اور بیجاپور سے مدد کی درخواست کے نتائج کا منتظر تھا۔ مغل اور گولکنڈے کے سپاہیوں میں اکثر و بیشتر جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، جس کے سبب حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اورنگزیب 6 فروری کو خود گولکنڈے پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اگر اسے اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ گولکنڈہ فتح کر کے اسے سلطنت میں شامل کر لیتا اور اس طرح دکن کے پیچیدہ مسائل میں سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن شاہ جہاں اس حد تک جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بہرحال ان دونوں نظریات کی طرفداری اور مخالفت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ شاہ جہاں کے اختیار میں تھا اور اس نے اورنگزیب کو یہ حکم دیا کہ لڑائی بند کر کے صلح کر لے۔ اگر قطب الملک کو اس بات کی خبر ہو جاتی تو وہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے صلح کی شرائط اس طرح پیش کرتا جو اس کے لیے مفید یا نسبتاً آسان تر اور اورنگزیب کے لیے مضر ثابت ہوتی۔ چنانچہ اورنگزیب نے ان احکامات کو کسی پر فاش نہ کیا اور فوجی دباؤ جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ التجا اور التماس سننے کے لیے تیار ہے۔ اب قطب الملک نے اپنی بوڑھی ماں کو اورنگزیب کے پاس روانہ کر دیا، جس کا شائستہ خان نے اورنگزیب سے تعارف کروایا اور یہ بات طے ہوئی کہ شہزادہ محمد کی شادی قطب الملک کی لڑکی سے ہوگی اور 1 کروڑ روپے کی قیمت کے جواہرات، ہاتھی، قیمتی اشیاء اور نقد روپیہ قبول کر لیا جائے گا۔ ان شرائط کے منظور ہونے کے پورے امکانات تھے، لیکن جو ہی شہنشاہ کا فرمان اورنگزیب کے نام اس بات کے لیے پہنچا کہ وہ فوراً اپنی افواج کو گولکنڈے کے علاقے سے باہر نکال لے، اس کے سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا اور واپسی کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ رہا۔ اورنگزیب کا گولکنڈے کے الحاق کا منصوبہ، یا کم از کم یہ خیال کہ وہ بقایا واجبات اور جرمانے کی مناسب رقم وصول کر لے گا، خاک میں مل گیا۔ اورنگزیب کو اس کا بہت افسوس ہوا کہ جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ گولکنڈے کی ریاست کو جیت کر سلطنت مغلیہ اور دکن کے درمیان قدیمی مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا، اور اس طرح دکن میں مغلوں کی وہ سیاست جو کہ اکبر اعظم نے شروع کیا تھا اور اس کے 2 جانشینوں نے مستعدی کے ساتھ جاری رکھا، ایک قدرتی انجام کو پہنچ جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایسا کرنے سے اس کی پوزیشن اپنے بھائیوں کے مقابلے میں سیاسی، فوجی اور مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتی۔ اگر ریاست کا الحاق ممکن بھی نہ ہوتا
تو بھی جرمانے کی بھاری رقم اور پچھلی رقم کی وصولیابی سے اسے نہ صرف مالی پریشانیوں سے نجات مل جاتی بلکہ وہ اس سارے قرضے کو ادا کر سکتا تھا جو اس نے گولکنڈے سے لڑائی کی تیاریوں کے لیے لیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ آئندہ کے لیے اس کے وسائل اور بھی مضبوط ہو جاتے۔ شاہ جہاں کی اورنگزیب کی تجویزوں کو نہ ماننے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بات کی بڑی وجہ یہ تھی کہ شاہ جہاں دارا اور جہاں آرا کی باتوں میں آ گیا تھا۔ گولکنڈے کے مسئلے میں دربار مغلیہ میں دو گروہ بنے ہوئے تھے۔ ایک گروہ جو صلح کا خواہاں تھا، اس کی لیڈرشپ دارا اور جہاں آرا کے ہاتھوں میں تھی، درحالانکہ وزیر اعظم سعد اللہ خان، اورنگزیب اور میر جملہ اس گروہ کے سرغنہ تھے جو جنگ چاہتا تھا۔ ممکن ہے اس بات میں کچھ سچائی ہو، لیکن پھر بھی بہت مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ فرض کرنا ہوگا کہ شاہ جہاں کی قوت اور جوش و خروش ختم ہو چکی تھی اور وہ دوسروں کے ہاتھوں میں محض کھلونا بن کر رہ گیا تھا، لیکن کوئی وجہ نہیں کہ اس مفروضے کو تسلیم کر لیا جائے۔ شہزادے نے چاہے کچھ بھی سوچا ہو، لیکن اس پالیسی کو اختیار کرنے کی وجوہات شاہ جہاں کے نزدیک کچھ اور ہی تھیں۔ وہ بلخ اور قندھار کی لڑائیوں کے بعد خود کو کسی بھی طویل جنگ میں ملوث کرنے کے خیال سے کتراتا تھا۔ اسے دکن کے معاملات کا کافی طولانی اور گہرا تجربہ تھا، اور اسے دکن کی سیاست کی پیچیدگیوں، جنوب ہند میں فوجی مہم کی مشکلات اور حملہ آور اور بچاؤ کرنے والے دونوں پر لشکر کشی کے حوصلہ شکن اثرات کا بخوبی اندازہ تھا، اور وہ اورنگزیب کے جوشیلے اور امید افزا رویے کا بھی حامی نہ تھا، اور نہ ہی خود کو اس بات کے یقین کرنے پر آمادہ کر سکتا تھا کہ گولکنڈے کے قلعے کی فتح سے دکن کا پیچیدہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ممکن تھا کہ یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہونے والی مشکل صورتحال اختیار کر جائے، جیسا کہ 1636 عیسوی سے پہلے ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ گولکنڈے کے خلاف شدید فوجی مظاہرے کرے تاکہ مالگزاری کی بقایا رقم وصول ہو جائیں، دکن کی ریاستوں پر اس کی گرفت سخت تر ہو جائے اور کرناٹک کا سودمند معاملہ بھی اس کے حق میں طے پا جائے۔ اس طرح شاہ جہاں کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ اسے گولکنڈے سے خراج مل گیا اور اس نے رامگیر کا ضلع جو بڑی فوجی اہمیت کا حامل تھا سلطنت میں ملوا لیا۔ شہنشاہ نے قطب الملک کو، جو نہ صرف میر جملہ کی کرناٹک والی جاگیر کے ریاست میں شامل کرنے سے باز رکھا بلکہ ہوشیاری سے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کے واضح معنی یہ ہوئے کہ وہ علاقہ سلطنت میں ملحق کر لیا گیا۔ لیکن یہ معاہدہ کیونکہ مشکوک نوعیت کا تھا، لہذا آئندہ چل کر جھگڑے کا باعث بن گیا۔ حالانکہ اورنگزیب کے اصل مقاصد پورے نہ ہو سکے تھی، تاہم وہ عبداللہ قطب الملک کی لڑکی کو اپنے بیٹے شہزادہ محمد سلطان سے محض اس وعدے پر بیاہنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ محمد سلطان کو اپنا جانشین مقرر کر دی۔ امید تو یہ تھی کہ یہ ازدواجی معاہدہ کم از کم سیاسی طور پر مفید ثابت ہوگا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اس سے کوئی مالی فائدہ بھی حاصل ہوا ہے یا نہیں۔ یہ بات بھی واضح طور پر معلوم نہ ہو سکی کہ آیا اورنگزیب اور محمد سلطان کو جو تحفے شادی میں ملے تھے وہ انہوں نے شہنشاہ کو بھیج دیے یا خود رکھ لیے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی اورنگزیب کو جو تحفے بحیثیت وائسرائے دکن میں ملے تھے وہ اسے شہنشاہ کو دینے پڑے۔ اب گولکنڈے کے واقعات کا بیجاپور اور مغلوں کے تعلقات پر اثر انداز ہونا یقینی بات تھی کہ گولکنڈے کی طرح بیجاپور نے بھی کرناٹک پر اپنا قبضہ جما لیا اور اس کے بہت سے علاقے اپنی ریاست میں شامل کر لیے تھے۔ اس طرح بیجاپور کی ریاست بحر عرب سے خلیج بنگال تک پہنچ گئی تھی۔ شاہ جہاں نے پہلے ہی بڑی چالاکی سے کرناٹک کے اس علاقے پر جو میر جملہ اپنی ذاتی جائیداد کے بطور رکھنا چاہتا تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا، لہذا کوئی وجہ نہ تھی کہ کرناٹک کے اس علاقے کو کہ جس پر بیجاپور کا قبضہ ہوا حاصل نہ کیا جائے۔ مختصر یہ کہ جو چیز بھی بیجاپور اور مرہٹوں کے لیے مفید ہوتی وہ مغلوں کے لیے مضر ثابت ہوئی۔ پہلے تو شاہی حکومت کی دلیل یہ تھی کہ دکنی ریاستیں مغلوں کی سرپرستی میں ہونے کے باعث انہیں یہ اختیار نہ تھا کہ شہنشاہ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقوں میں توسیع کر سکیں، لیکن اب جب کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں توسیع کر ہی لی تھی تو وہ یا تو مفتوحہ علاقہ جات کو شہنشاہ کے ساتھ بانٹ لیں یا پھر ایک رقم بطور پیشکش ادا کر دیں۔ گولکنڈہ اور بیجاپور دونوں نے، اور خاص طور پر بیجاپور نے، شہنشاہ کے اس قسم کے اختیارات کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ خود کو خارجی سیاست کا حقدار سمجھتی تھیں۔ سلطنت مغلیہ اور بیجاپور کے تعلقات کا دار و مدار
1636 عیسوی کے معاہدے پر تھا، لہذا دونوں فریق اس معاہدے کی تعبیر و تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ شاہ جہاں نے اپنی سیاست اور رویے کا مظاہرہ اس طرح کیا تھا کہ 1643 عیسوی میں اس نے محمد عادل شاہ کو اس کی مرضی کے خلاف اس بات پر مجبور کر دیا کہ مصطفیٰ خان کو جیل سے رہا کر کے دوبارہ پیشوا کے عہدے پر برقرار کر دے۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے عادل شاہ کو ہاتھیوں کی لڑائی سے اور افسران کو اعلیٰ خطابات مثلاً خانہ خانہ کے خطاب عطا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ شہنشاہ نے عادل شاہ کو اس بات پر بھی تنبیہ کی کہ وہ شاہی فرمان کے استقبال کے لیے، جیسا کہ اس زمانے کا رواج تھا، اپنے مرکز سے چل کر 4 میل تک کیوں نہیں آیا۔ لیکن جب بیجاپور نے اپنی سرحدوں کو کرناٹک میں بڑھا لیا اور اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا گیا تو عادل شاہ بڑی حد تک یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ اس میں اور راجپوتانہ کی جاگیردارانہ ریاستوں میں، جن کو عملاً سلطنت کا جزو بنا لیا گیا تھا، اس میں بہت فرق ہے۔ سلطنت مغلیہ اور بیجاپور کے درمیان تعلقات کی نوعیت وضاحت طلب تھی۔ شاہ جہاں کھلے طور پر جنگ کے حق میں نہ تھا، کیونکہ محمد عادل شاہ کا رویہ عام طور پر مناسب اور فرما بردارانہ ہی رہا تھا، لیکن شہنشاہ کی گولکنڈے میں کامیابی اور بیجاپور کے حالات نے اس سوال کو سامنے لا کھڑا کیا۔ ادھر دکن کے گورنر اورنگزیب نے بھی شہنشاہ کی توجہ اس طرف بڑی سختی سے مبذول کرائی۔ محمد عادل شاہ 1656 عیسوی میں فوت ہو گیا اور اس کا نام نہاد بیٹا علی عادل شاہ ملکہ بڑی صاحبہ کی مدد سے، جو خود الملک کی بہن تھی، تخت نشین کروا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کے کوئی بیٹا نہ تھا اور بڑی صاحبہ نے علی کو، جس کے حسب نسب کا کوئی تعلق نہ تھا، اپنے لیے متبنہ کر لیا۔ اورنگزیب نے ان حالات کی رپورٹ شہنشاہ کو دی اور محمد شاہ کی موت کے بعد بیجاپور میں جو بدامنی اور افراتفری پھیل گئی تھی، اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب شاہ جہاں نے یہ محسوس کیا کہ اب وقت آ چکا ہے جبکہ وہ گولکنڈے کی طرح ریاست بیجاپور پر بھی اپنا اقتدار قائم کر کے اسے اپنا مطیع بنا لے۔ اس سلسلے میں بیجاپور کی ریاست کے خلاف 3 الزامات عائد کیے گئے۔ پہلا الزام خراج کی رقم کی ادائیگی میں تاخیر، دوسرا گولکنڈے کی مدد کے لیے فوج تیار کر کے دشمنانہ رویے کا واضح ثبوت دینا، اور تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے کرناٹک کے اس علاقے پر جو میر جملے کی جاگیر تھی دست درازی کی تھی۔ اورنگزیب کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی فوج بیجاپور کی سرحد کی طرف بڑھائے اور پھر ریاست کو فتح کر لے۔ بشکل دیگر وہ ان علاقوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو پہلے احمد نگر کی ریاستوں کا حصہ تھے لیکن بعد میں بیجاپور کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ اگر دوسرا طریقہ کار اختیار کیا جائے تو بیجاپور شہنشاہ کو 1 کروڑ روپیہ پیشکش کے علاوہ جواہرات اور ہاتھی پیش کر دے۔ اس کے علاوہ 50 لاکھ روپیہ دکن کے وائسرائے کو ادا کرنا ہوگا، اور جس طرح کے گولکنڈے میں شہنشاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور اس کے نام کے سکے جاری تھے، اسی طرح بیجاپور میں بھی عمل کیا جائے۔ اس طرح شہنشاہ نے 1636 عیسوی کے معاہدے کو مسخ کر دیا اور اس بات کا واضح عزم کر لیا کہ اگر وہ بیجاپور کو اپنی سلطنت میں شامل نہ بھی کرے تو بھی اسے اپنا مطیع بنا کر ہی رہے گا۔ شاہ جہاں نے اورنگزیب کو یہ حکم دیا کہ جب تک کہ میر جملہ اور دوسرے فوجی افسر اس سے نہ آ ملیں، آخری حملہ نہ کرے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اورنگزیب کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ بیجاپور کے معاملات کو حتی الامکان بہتر طریقے پر حل کرے۔ اورنگزیب کے خفیہ ارادے کچھ بھی ہوں، بظاہر وہ بیجاپور پر حملہ کرنے کا بہت مشتاق نہ تھا۔ گولکنڈے کے تلخ تجربے اور شاہی حکومت کی پالیسی اور دربار میں ہونے والی دشمنانہ سرگرمیوں کے خوف نے اورنگزیب کے جوش و خروش کو بڑی حد تک ٹھنڈا کر دیا۔ بہرحال اس بات سے اورنگزیب کے دل میں بڑی امیدیں بن گئیں کہ دربار کے 2 با اثر عمرہ میر جملہ اور شائستہ خان، جو اس کے طرفدار بھی تھے، مدد کے لیے بھیجے جا رہے تھے۔ بیجاپور کی جنگ میں، جو دکن کی سب سے بڑی اور دولت مند ریاست تھی، کامیابی کے امکانات نے اورنگزیب کو اس بات کی امید دلائی کہ اس کے فوجی وقار میں اضافہ ہوگا اور اس کا خزانہ بھر جائے گا، اور اس کے سپاہیوں کو جنگ کا تجربہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جیبوں کو مال غنیمت سے بھرنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ آخر کار اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1657 عیسوی میں جو ہی میر جملہ شہزادے کے ساتھ آن ملا، مغل فوج حرکت میں آ گئی اور بیدر کا علاقہ، جس کی حفاظت کی ذمہ داری سیدی مرجان کے سپرد تھی، مغل توپ خانے کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور آخر کار ایک تیز و تند حملے کی زد میں آ کر تسلیم ہو گیا۔
سیدی لڑتا ہوا مارا گیا اور مغل فوج کو لوٹ میں گولہ بارود کی زبردست مقدار کے ساتھ ساتھ 12 لاکھ روپیہ بھی ہاتھ آیا تھا۔ بیدر کا نام بدل کر مظفر آباد رکھ دیا گیا۔ مغل فوج خوشی سے لبریز راستے میں جو کچھ ملتا اسے لوٹتی اور جلاتی کلیان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیجاپور کے بہترین سالار افضل خان اور خان محمد نے مغلوں کی پیش قدمی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، مگر مغل افواج بیجاپوری فوج کو دھکیلتی ہوئی کلیانی پہنچ گئی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کا دفاع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ محصورین نے مغلوں کے رسل و رسائل اور رسد قطع کرنے کی کوشش کی اور یہ چاہا کہ مختلف طریقوں سے مغلوں کی توجہ کو ہٹایا جائے۔ شیواجی سے مغل علاقوں پر لوٹ مار کرائی گئی اور محاصرین پر حملے کیے گئے، لیکن یہ سب کوششیں بیکار رہیں اور کلیانی کا قلعہ فتح ہو گیا۔ بیدر اور کلیانی کے فتح ہو جانے کے بعد بیجاپور کا راستہ کھل گیا۔ اب اورنگزیب پورے اعتماد سے آگے بڑھا اور اس نے بیجاپور کا محاصرہ کر لیا۔ بیجاپوری بہادری سے لڑنے کے علاوہ سیاسی گفت و شنید میں بھی مصروف تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ مغلوں کی تمام شرائط کو بجز ریاست کے الحاق کے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے 150 لاکھ نقد اور قیمتی اشیاء کی شکل میں دینے اور ان کے سارے علاقائی جات کو چھوڑنے کا وعدہ کر لیا جو مغل لینا چاہتے تھے، اور جس میں بیدر، کلیانی اور پرندہ شامل تھے۔ چنانچہ شاہی حکومت نے خراج سے 50 لاکھ روپیے کی رقم جمع کر کے اورنگزیب کو جنگ معطل کرنے اور مغل افواج کو بیجاپور سے ہٹانے اور میر جملہ کو واپس دہلی بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اگر جنگ بندی کے شاہی فرمان کے سبب واپس جانے والے افسران کی کوششوں میں ڈھیل نہ پڑ جاتی اور شاہ جہاں کی بیماری کی خبر پا کر دہلی کے تخت کے لیے کھیلے جانے والے زبردست جوے کی طرح اورنگزیب اپنی توجہ مبذول کرنے پر مجبور نہ ہو گیا ہوتا تو بیجاپور والوں کو ان شرائط کے پورا کرنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا۔ لیکن ان حالات میں اورنگزیب کو بیجاپوریوں سے جو کچھ ہاتھ آیا اسے لے کر بادل ناخواستہ جنوری 1656 عیسوی میں وہ اورنگ آباد واپس ہو گیا۔